نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ حضرات محترم، ان آیات میں حج کے احکام اور مسائل ذکر ہو رہے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ حج جو ہے یہ 3 میدانوں کے اندر ہوتا ہے۔ جو مکے سے باہر نکل کے پہلا میدان آتا ہے جسے مینا کہتے ہیں، یہ حرم پاک سے مسجد الحرام سے تقریباً 9 کلومیٹر دور ہے، اور اب درمیانے رستے سرنگیں بن گئی ہیں تو تھوڑا ہو گیا ہے۔ اس کے بعد ایک دوسرا میدان آتا ہے جسے مزدلفہ کہتے ہیں، اور پھر آخر پہ ایک بہت بڑا میدان ہے جسے عرفات کہتے ہیں۔ اور حج جو ہے یہ 6 دن کے اندر مکمل ہوتا ہے۔ اگر انسان کم کرنا چاہے تو 5 دن کم از کم حج پہ ضرور لگتے ہیں۔ حج کے لیے چاہے کوئی بھی طریقہ ہے، حج قران ہے یا تمتع، 8 ذی الحج کو فجر کی نماز مکے میں ادا کر کے اس دن کو کہتے ہیں یوم الترویہ۔ یوم الترویہ کا مطلب ہے پانی پلانے کا دن۔ چونکہ کئی دن باہر رہنا ہوتا تھا، اس وقت پھر عرب لوگ اپنے اونٹوں کو پانی اچھی طرح پلا لیتے تھے، اور اونٹ کی صفات میں ایک بہت بڑی صفت یہ ہے کہ اگر ایک دن اسے پیٹ بھر کے کھلا دیا جائے، پلا دیا جائے، تو کئی دن تک کچھ بھی نہ دے تو یہ اپنا گزارا کر سکتا ہے۔ تو 8 ذی الحج کو فجر کی نماز کے بعد احرام باندھ کے مینا کی طرف جانا ہوتا ہے، اور مینا کے اندر 8 ذی الحج کو ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 ذی الحج کی فجر بھی ادا کرنی ہوتی ہے۔ پھر فجر کی نماز کے بعد جب سورج طلوع ہوتا ہے تو پھر یہاں سے لوگ کوچ کر کے پہلا میدان جو درمیان میں مزدلفہ ہے اسے چھوڑ کے آخری میدان عرفات کے اندر جاتے ہیں۔ حقیقتاً حج کا سب سے بڑا رکن یہ ہے۔ باقی جتنے ارکان ہیں اس میں سے اگر کوئی چھوٹ جاتا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی حل ہے، دم دے کے، روزے رکھ کے، یا کسی بھی طریقے سے اس کا مداوع ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی بھی انسان اگر عرفات کے اندر نہیں پہنچ سکا تو اس کا حج نہیں ہے، اور اس بات کا کوئی مداوع نہیں کہ دوبارہ وہ حج کرے۔ عرفات کے اندر پہنچ کے وہاں پہ کچھ دیر قیام کرنا، اور جب ظہر کا وقت ہوتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں خطبہ دیا جسے حجۃ الوداع کا خطبہ کہتے ہیں، اور آج بھی امام حج جو ہوتا ہے وہ یہاں پہ ظہر کے وقت خطبہ دیتا ہے، اور خطبے
کے بعد دونوں نمازوں کو اکٹھا پڑھا جاتا ہے، جمعاً و قصراً، ظہر کے وقت جمع بھی کی جاتی ہے اور قصر بھی پڑھی جاتی ہے۔ 2 رکعت اذان ہوتی ہے، 2 رکعت خاموشی کے ساتھ ظہر کی پڑھی جاتی ہے، اور پھر اسی وقت عصر کی اذان ہوتی ہے، عصر کی اقامت ہوتی ہے، اور ایک اذان اور 2 اقامتوں کے ساتھ پھر عصر کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ اس کے بعد پھر دعائیں مانگی جاتی ہیں یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے۔ جب سورج غروب ہوتا ہے تو یہاں مغرب پڑھنے کی اجازت نہیں، واپس پلٹ کے مزدلفے میں آنا ہے۔ مزدلفے میں آ کے مغرب اور عشاء کی نماز کو اکٹھا پڑھنا ہے، پھر سو جانا ہے وہیں پہ زمین پہ، اور فجر کی نماز پڑھ کے وہاں ایک جگہ مشعر حرام ہے، چھوٹی سی پہاڑی تھی، اب وہاں مسجد بن گئی ہے جسے مسجد مشعر حرام کہتے ہیں۔ اس کے قریب جہاں بھی جگہ ملے وہاں پہ اللہ کا ذکر کرتے رہنا ہے، اور اس کے بعد پھر واپس پلٹ کے مینا میں آنا ہے، اور مینا میں آ کے کنکریاں مارنی، پھر اس کے بعد قربانی کرنی اور اپنے بال کٹوانے، حلال ہو کے پھر طواف افاضہ کے لیے بیت اللہ میں جانا ہے۔ یہ حج کا، پھر اس کے بعد 3 دن تک یا کم از کم 2 دن 12 ذی الحج تک یہاں مینا میں رہنا۔ تو جاہلیت میں یہ تھا کہ مینا کے اندر 3 بازار ہیں۔ ایک بازار کو کہتے ہیں سوق العرب، عرب کا بازار، ایک کو کہتے ہیں سوق المجنہ، اور ایک کو کہتے ہیں سوق عکاظ۔ جب یہ لوگ واپس مینا میں آتے تو پھر سارے کاروباری مصروفیات میں لگ جاتے، خرید و فروخت شروع ہو جاتی، ایک میلے کا سما بن جاتا۔ جب اسلام آیا تو مسلمانوں نے سمجھا کہ یہ تو خالص عبادت کے لیے آئے ہیں، یہاں کاروبار نہیں کرنا چاہیے۔ انہوں نے اس کاروبار کو اپنے لیے حرام سمجھ لیا۔ تو اللہ رب العزت یہ بات فرما رہی ہیں، لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، تمہارے اوپر یہ گناہ نہیں ہے کہ تم اللہ کا فضل تلاش کر لو۔ اگر کوئی کرنا چاہے، جس طرح کے بے شمار لوگ کھانے کی چیزیں لگا لیتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں، اگر ایسا کرتا ہے تو کر سکتا ہے۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، تم پہ گناہ نہیں ہے کہ تم اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، لیکن ایک بات نہیں بھولنی، جب تم عرفات سے لوٹو تو فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، مشعر حرام کے پاس اللہ کا ذکر ضرور کرنا ہے۔ عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ حجاج فجر کی نماز پڑھ کے بھاگتے ہیں مینا کی طرف، حالانکہ وہاں پہ ٹھہر کے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اور یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے پھر مینا میں آنا چاہیے۔ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور اللہ کا ذکر اس طرح کرو جس طرح تمہاری رہنمائی کی گئی ہے۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اس سے پہلے تم گمراہی میں مبتلا تھے، اپنی مرضی سے حج کے طریقے بنائے ہوئے تھے۔ اس کے بعد ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ، اب اہل مکہ جو ہیں یہ کہتے تھے کہ ہم مکے والے ہیں، جس طرح آج لوگ کہتے ہیں نا ہم سید ہیں، ہمارے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے، اسی طرح مکے والے کہتے تھے ہم اسپیشل لوگ ہیں، ہم جو مرضی کریں۔ لوگ عرفات میں جاتے ہی عرفات میں جاتے ہی نہیں تھے، کہتے تھے چونکہ مزدلفہ تک حدود حرم ہے، مزدلفہ تک جاتے کہتے تھے دوسرے لوگ جائیں عرفات میں، ہم حدود حرم سے باہر نہیں نکلیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے انہیں بھی حکم دیا، ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ، تم بھی وہاں سے ہو کے واپس آؤ جہاں سے لوگ جاتے ہیں، یعنی عرفات میں پہنچو۔ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ غفور الرحیم۔ پھر اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ، جب تم اپنے حج کے مناسک پورے کر لو،
تو پھر مینا میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ کاروبار تو نہیں کرتے، لیکن وہ 2-3 دن وہ گپیں ہانکتے ہیں جو کاروباری یا غیبتیں اور ایک دوسرے کی باتیں اور ٹھٹھا مذاق، یہ 2-3 دن سمجھتے ہیں شغل ہی لگانا ہے، حالانکہ اللہ فرماتے ہیں ایسا نہیں۔ ثم افیدوا من حیث فاذا قضیتم مناسککم، جب تم اپنے مناسک کو پورا کر لو تو پھر جو مینا میں تم نے ٹھہرنا ہے، فاذکروا اللہ کذکرکم آباءکم او اشد ذکرا، تم اس طرح اللہ کا ذکر کرو جس طرح اپنے ماں باپ کا کرتے ہو۔ عربوں میں یہ رواج تھا کہ جب یہ مجلس میں بیٹھتے تو اپنا نسب بیان کرتے، میں فلاں کا بیٹا ہوں، میرا باپ فلاں تھا، میرا دادا فلاں تھا، میرا پردادا فلاں تھا، یہ اپنا حسب نسب بیان کرتے۔ تو کہا یہ ماں باپ کے تذکرے کرنے کے بجائے اللہ کا ذکر کرو، جس طرح ان کی محبت میں یہ سب کچھ کرتے ہو تم اللہ کی محبت میں یہ کچھ کرو۔ وہاں قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، اللہ کا ذکر سبحان اللہ الحمدللہ اور تکبیرات کہنی چاہیے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں او اشد ذکرا، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت طریقے سے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ فمن الناس، اللہ فرماتے ہیں لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں من یقول ربنا آتنا فی الدنیا، جو حج پہ جا کے صرف دنیا مانگتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، وہ سمجھ لیں آخرت میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، جو دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی بھلائی مانگے گا دونوں مل جائیں گی، اور اسے آخرت کے عذابوں سے اللہ سے پناہ طلب کرنی چاہیے۔ اور یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ کو دعاؤں میں جو سب سے بہترین دعا لگتی ہے نا، وہ یہی ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اس کے بعد جو اچھی لگتی ہے وہ ہے اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ۔ اور یہ دونوں دعائیں ایک بڑے اہم وقت پہ پڑھی جاتی ہیں، جب انسان طواف کرتا ہے بیت اللہ کا، جب یہ رکن یمانی پہ آتا ہے تو وہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارا دایاں ہاتھ اس کونے پہ لگ جائے تو یہاں اللہ نے 70,000 فرشتوں کو کھڑا کیا ہوا ہے۔ جب انسان یہ دعا مانگتا ہے اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ مجھے دنیا اور آخرت کی عافیت عطا فرما، تو وہ سارے فرشتے اس کی دعا پہ آمین کہتے ہیں۔ پھر رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک حکم ہے تم یہ پڑھو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگنی چاہیے، صرف دنیا کی طلب نہیں کرنی چاہیے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اگر صرف دنیا طلب کرو گے، دنیا کی چاہت کے لیے کرو گے، دنیا کو دکھانے کے لیے کرو گے تو آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اور دنیا اور یہاں ایک اور بات کا رد ہوتا ہے، جس طرح کے بعض صوفیاء کہتے ہیں دنیا کو رد کر دو صرف آخرت مانگو، یہ روحانیت اور یہ اسلام میں یہ بھی حرام ہے۔ اللہ نہ تو دنیا کو چھوڑنے کا حکم دیتا ہے نہ آخرت کو چھوڑنے کا حکم دیتا ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے اپنے معاملات کو ادا بھی کرو اور اپنے رب کو فراموش بھی نہ کرو، لیکن آخرت کو فراموش بھی نہ کرو۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسی ہی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر۔ میرے عزیز بھائیو، رات کو بھی یہ بات عرض کی تھی، ہمارے نمازی ہیں یہاں بیٹھتے ہیں رانا محمود صاحب، ان کا آج دل کا آپریشن ہے، دعا کریں اللہ انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اور ان کا کامیاب آپریشن ہو، وہ زندگی اور تندرستی کے ساتھ اپنے گھر والوں میں واپس تشریف لائیں۔ الحمدللہ حمدا کثیرا مبارکا علی کل حال۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم کما تحب وترضى۔ اللہم انا نسألک بأننا نشہد انک انت لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔
یا مجیب دعوت المضطرین یا کاشف کرب المکروبین رحمان الدنیا والآخرہ ویا رحیمہما ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين واصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا اللهم استر عوراتنا وآمن رواتنا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم اشفنا بشفائك وداونا بدوائك واغننا بفضلك عمن سواك يا واسع الفضل يا واسع المغفرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم آتك ركابنا وركاب آبائنا من النار اللهم آتك ركابنا وركاب أمهاتنا من النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم ارحم على أحوالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا وصل اللهم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا الله